بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حسن و قبح عقلی کے متعلق اپنی بحث کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم بیان کر رہے تھے حسن و قبح کے معانی کے حوالے سے، اور ہم اب تک بیان کر چکے کہ ہماری گفتگو جاری تھی حسن و قبح عقلی کے دوسرے معنی کے حوالے سے، اور مصنف فرما رہے تھے کہ دوسرا معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ ملائمت و منافرت نفس کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ البتہ ایک اعتبار سے ہم اس میں مزید بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم ان نکات کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حسن و قبح کے دوسرے معنی کو اس اعتبار سے وسعت دی جا سکتی ہے کہ انسان قوت عقلی سے چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، یعنی انسان اپنی جب قوت عقلی کو اور اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے چیزوں کو 3 اصناف میں اور 3 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ افعال جو حسن و قبح رکھتے ہیں، یعنی کہ جن کی ذات میں حسن و قبح پایا جاتا ہے، جیسے خوبصورت آواز کیا ہے؟ حسن رکھتی ہے۔ اسی طرح بدصورت آواز جیسا کہ گدھے کی آواز، یہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ قبح رکھتی ہے۔ دوسری صورت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وہ افعال جو حسن و قبح نہیں رکھتے لیکن عواقب کے لحاظ سے ان کو حسن و قبح سے متصف کیا جاتا ہے، یعنی بظاہر جو کیا ہے وہ حسن و قبح ان میں موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے نتائج کو دیکھیں، ان کے رزلٹ کو دیکھیں، ان کے عواقب کو دیکھیں تو اس اعتبار سے ان کو حسن و قبح کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت ہمارے سامنے جاتی ہے کہ وہ ایسے افعال جو ظاہراً کیا ہے؟ قبح رکھتے ہیں، یعنی ظاہراً کیا ہے؟ ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمارے لیے کبھی شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے نتائج کو دیکھیں، ان کے عواقب کو دیکھیں تو اس اعتبار سے وہ حسن رکھتے ہیں، جیسا کہ عضو فاسد کے لیے جراحی کروانا، آپریشن کروانا، جراحی کروانا۔ اگر آپ کی کسی عضو کا مسئلہ ہے اور آپریشن کر کے مثال کے طور پہ اس مادے کو یا اس عضو کو کاٹنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے ظاہراً کیا ہے؟ انسان کبھی سمجھتا ہے اور اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے عضو کو کھلوائے اور اس کا آپریشن کروائے، اس کی جراحی کروائے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ عضو فاسد یعنی اس کا جو نتیجہ کیا ہے؟ عضو فاسد کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ بیماری پھیل جائے گی اور اس کے جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کر دے گی۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کبھی کے اوپر عمل کرتا ہے، یعنی ظاہراً کبھی ہے لیکن جو اس کا عواقب ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس مثال کر رہے ہیں کہ وہ افعال جو کیا ہیں؟ ظاہراً تو حسن رکھتے ہیں لیکن عواقب کے لحاظ سے وہ قبح رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لذیذ غذا حد سے زیادہ کھا لینا۔ اب دیکھیں لذیذ غذا ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، ظاہراً کیا ہے؟ یہ ملائمت نفسانی رکھتی ہے، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن اس کو ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو اس کو حد سے زیادہ استعمال کرے تو اس کے عواقب کیا ہیں؟ ظاہر اس سے معدے کی مختلف طرح کی بیماری مبتلا ہو سکتا ہے اور بھی دیگر اس کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ عواقب کے اعتبار سے لذیذ غذا کو حد سے زیادہ کھانا اس کے لیے کبھی شمار ہوتا ہے، یعنی ظاہراً وہ حسن رکھتا ہے لیکن عواقب کے اعتبار سے وہ کبھی شمار ہوتا ہے۔ بس فرماتے ہیں یہ جو 3 طرح کی تقسیم انسان اپنی عقل کے مطابق افعال کی کرتا ہے، یہ تمام کے تمام معانی حسن و قبح کے شمار ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کا نفس سے تعلق کون سا ہے، یا تو وہ ملائمت رکھتے ہیں یا وہ ملائمت نہیں رکھتے۔ کچھ ایسے ہیں جو ذات کے اعتبار سے ملائمت رکھتے ہیں، یعنی فی الوقت ملائمت رکھتے ہیں، بعد میں ملائمت رکھتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو فی الوقت تو ملائمت نفس رکھتے ہیں لیکن ممکن ہے بعد میں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، عواقب کے اعتبار سے وہ اس کے لیے منافرت رکھتے ہوں، عدم ملائمت رکھتے ہوں۔ اس اعتبار سے انسان افعال کی تقسیم کر سکتا ہے۔ شرح تجرید اعتقاد میں جناب کوشجی کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہم کہیں کہ حسن و قبح مصلحت و مفسدہ کے معنی میں ہو، یعنی ہم نے جو معنی بیان کیا وہ کون سا تھا؟ ہم نے کہا تھا ملائمت نفس اور منافرت نفس، لیکن جناب کوشجی فرماتے ہیں کہ حسن و قبح جو ہے وہ مصلحت و مفسدہ کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم اس کو اس معنی میں بھی قرار دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی ذات کے لیے مصلحت رکھتی ہوگی اس کو ہم حسن قرار دیں گے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی ذات کے لیے مفسدہ رکھتی ہوگی ہم اس کو کبھی شمار کریں گے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ جناب کوشجی نے جو تفصیل بیان کی مصلحت و مفسدہ کی، یہ جو انہوں نے حسن و قبح کا معنی بیان کیا ہے یہ کوئی نیا الگ اور جدید معنی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ملائمت اور منافرت نفسانی والا ہی معنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز میں مصلحت دیکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کام
میرے لیے اچھا شمار ہوگا، یعنی جس کام میں مصلحت دیکھتا ہے اس کو اپنی طبیعت کے ساتھ سازگار سمجھتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جس کام میں انسان اپنے لیے مفسدہ دیکھتا ہے اور اس کو اپنی طبیعت کے لیے ناسازگار سمجھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو انجام نہ دوں۔ لہٰذا یہ مصلحت اور مفسدہ ملائمت و منافرت سے ہٹ کے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہی معنی ہے جو کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ بطور نتیجہ اب یہاں پہ ہم نے یہ معنی مکمل کر دیا کہ ہمارے نزدیک یہ دوسرا معنی آ گیا، کون سا والا؟ ملائمت نفسانی اور منافرت نفسانی حسن قب کا، جو کہ دوسرا معنی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حسن قب کا یہ معنی بھی مختلف فی نہیں ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو حسن قب کا پہلا معنی آتا ہے، جس طرح اس میں اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا، ویسے ہی اس دوسرے معنی میں بھی اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن و قب کے اس معنی میں جو عقل ہے وہ بطور مستقل حکم لگاتی ہے۔ اگر اس مقام پہ کوئی اختلاف کا قائل ہوگا تو فرماتے ہیں اس کے نزدیک گویا کہ حسن و قب کا معنی واضح نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ ہم نے آپ کے لیے معنی واضح کر دیا۔ اب کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں رہتی کہ اشاعرہ اس معنی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ پہلے معنی میں بھی اشاعرہ کا اختلاف نہیں اور دوسرے معنی میں بھی اشاعرہ کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، ثم ان ھذا المعنى من الحسن والقبح یتسع الی اکثر من ذلك۔ مصنف نے معنی بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو ملائمت نفسانی اور منافرت نفسانی کا معنی آتا ہے وہ حسن و قب کا دوسرا معنی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ اس معنی میں ہم تھوڑی سی مزید وسعت دے سکتے ہیں اور اس میں ہم اس سے زیادہ افراد کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ظاہراً ہم حسن و قب نہیں سمجھتے، لیکن ممکن ہے بعد میں مستقبل میں کیا ہے وہ عواقب کے اعتبار سے حسن و قب کے ساتھ متصف ہو جائیں۔ اسی لیے یہ آگے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے مصنف کیا کہتے ہیں؟ حسن و قب کے معنی میں وسعت دی جا سکتی ہے۔ فإن الشیء قد لا یکون فی نفسہ ما یوجب لذۃ او الما۔ فرماتے ایک چیز ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہے کہ خود اس کی ذات کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی کہ جو لذت یا الم کا موجب بنے۔ آسان الفاظ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ذات میں حسن و قب پایا نہیں جاتا، البتہ ولکنہ بالنظر الی ما یعقبہ من اثر تلتذ بہ النفس او تتعلم منہ۔ فرماتے لیکن اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو اس کے عواقب ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، اس اعتبار سے جو اثر اس کے اوپر مترتب ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس سے لذت محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات انسان کا نفس اس سے الم اور درد محسوس کرتا ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں یسمى ایضا حسنا او قبیحا۔ اس اعتبار سے ہم فعل کو حسن اور قبیح کہہ سکتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس کے عواقب کے اعتبار سے، یعنی ظاہراً تو نہ اس میں لذت ہے نہ اس میں الم ہے، حسن و قب نام کی کوئی چیز موجود نہیں، لیکن عواقب کے اعتبار سے اس کو حسن و قب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے بل ترقی، آگے فرماتے بل قد یکون الشیء فی نفسہ قبیحا۔ فرماتے فقط یہاں تک ہم نہیں رکتے کہ ابھی اس کی ذات کے اندر حسن و قب موجود نہیں ہے، ممکن ہے بعد میں ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی چیز آتی ہے کہ جو اپنی ذات میں کبھی ہوتی ہے، یعنی فی الوقت ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ منافرت نفسانی رکھتی ہے، انسان کا نفس اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ تشمئز منہ النفس، انسان کا نفس جو ہے وہ اس سے کیا ہے؟ دوری اختیار کرتا ہے اور اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کشرب الدواء المروے، جیسا کہ کڑوی دوا کا پینا۔ فرماتے ہیں کڑوی دوا کا پینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکنہ باعتبار ما یعقبہ من الصحۃ والراحہ، لیکن جب اس کے نتائج کو دیکھے گا، جب اس کے عواقب کو دیکھے گا کہ اس دوا کو استعمال کرنے سے وہ اس کی صحیح بھی ہو جائے گا اور وہ کیا ہے؟ سکون میں بھی آ جائے گا۔ التی ہی اعظم بے نظر العقل من ذلک العلم، جو اس وقتی درد اور وقتی علم کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ بہترین چیز شمار ہوتی ہے۔ انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک وقتی درد کے لیے تم کیا ہے؟ اپنی صحت اور اپنے سکون کو برباد نہ کرو، بلکہ اس کڑوی دوا کا استعمال کر لو۔ یدخل فیما یستحسن، فرماتے یہ اس چیز میں داخل ہو جائے گا کہ جس کے حسن کے سارے عقلاء ہی قائل ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی فی الوقت
وہ ملائمت نفسانی نہیں رکھتی، دوا کڑوی ہے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے عواقب کو دیکھیں، فرماتے عواقب کے اعتبار سے کیا ہے، انسان کے لیے اس کے بہت زیادہ فائدے موجود ہے، لہذا ہم اس کو پھر کبھی قرار نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو حسن قرار دیں گے۔ اسی طرح کما کو یہ آگے بیان کر رہے ہیں، اس کی برعکس مثال کو، کما قد یکون الشیء بعکس ذالک، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ اس کے برعکس ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ حسن ہوتی ہے، اس میں اچھائی موجود ہوتی ہے، ظاہراً وہ ملائمت نفسانی رکھتی ہے کہ تلتذ بہ النفس، انسان کا نفس جو ہے وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے، کا اکل اللذیذ المضر بالصحہ، مثال کے طور پہ لذیذ اشیاء کا استعمال کرنا، البتہ ایسی لذیذ اشیاء جو کہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہوں۔ مثال کے طور پہ جس طرح کہ آج کل کچھ ایسی بازاری چیزیں رائج ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا ہے، ہوتی تو لذیذ ہے لیکن بعض اوقات یہ چیزیں کیا ہیں، انسان کے لیے مضر ثابت ہو جاتی ہیں۔ ولیکن یعنی ظاہراً کیا ہے، انسان کا نفس رغبت رکھتا ہے اور ان کو کھانا پسند کرتا ہے، ولیکن ما یعقبہ من مرض اعظم من اللذت الوقتیت، فرماتے ہیں البتہ اس کے اندر جو اچھائی وقتی پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں جب ہم اس کا نتیجہ دیکھیں گے، اس نتیجے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ کون سا نتیجہ، کہ جس کے اندر انسان کی صحت کا مرض پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ اس وقتی لذت اور وقتی فائدے کی نسبت کیا ہے، وہ مرض زیادہ بڑا شمار ہوتا ہے۔ پس جب ہم اس کے عواقب کو دیکھیں گے، فرماتے ہیں عواقب میں چونکہ مرض شامل ہے، یدخلہ فیما یستقبح، فرماتے ہیں یہ فعل حسن سے نکل کر اب یہ فعل کبیح میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے کیا کیا مصنف نے، اپنی گفتگو کے دائرے کو وسیع کر دیا، فرمایا فقط جو وقتی طور پر ہمارے لیے ملائمت و منافرت نفسانی رکھتی ہے، فقط وہ ہماری بحث میں شامل نہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم عواقب کے اعتبار سے دیکھیں گے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر اصل حسن کو ہے ہی نہیں لیکن بعد میں ہوگا، وہ بھی ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو ابھی کبھی ہیں بعد میں حسن ہو جائیں گی، یا ابھی حسن ہے بعد میں کبھی ہو جائیں گی، فرماتے ہیں وہ بھی ہماری بحث میں شامل ہو جائیں گی۔ والانسان بتجاربہ الطویلہ وبقوت تمییزہ العقلی یستطیع ان یصنف الاشیاء والافعال الی ثلاثۃ اصناف، فرماتے انسان اپنی ذاتی زندگی کے طویل تجربوں سے اور اپنی تمییز عقلی کی مدد لیتے ہوئے اس بات پر قدرت رکھے گا، کس بات پر، کہ جتنے بھی اشیاء ہیں اور جتنے بھی افعال اس کے سامنے ہیں ان کو 3 اصناف میں اور 3 حصوں میں تقسیم کر سکے۔ وہی جو میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ ہمارے سامنے کلی طور پر جب انسان اپنی قوہ عقلیہ اور اپنی عقل سے مدد لے گا تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکے گا، کس کس میں، ما یستحسن، پہلی وہ چیز جو کہ حسن شمار ہوتی ہے، وما یستقبح، وہ چیز جو کہ کبھی شمار ہوتی ہے، وما لیس لہ ہاتان المزیتان، فرماتے دوسری وہ چیزیں کہ جن میں ان دونوں میں سے کوئی بھی خصوصیت پائی نہیں جاتی۔ وَيُعْتَبَرُ هَذَا التَّقْسِيمُ بِحَسْبِ مَا لَهُ مِنَ الْمَلَائِمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ، فرماتے یہ والی جو تقسیم ہے اس اعتبار سے معتبر قرار پاتی ہے کہ ان افعال کے اندر یا ملائمت نفسانی یا منافرت نفسانی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی اس کو حسن قرار دیتا ہے اور کبھی اس کو کبھی قرار دیتا ہے۔ آگے فرماتے وَلَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْغَایَةِ الْقَرِیبَةِ أَوِ الْبَعِیدَةِ، فرماتے ہیں چاہے وہ غایت قریبہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی آج اگر کام کرے گا تو ممکن ہے شام تک اس کا نتیجہ اس کو حاصل ہو جائے، اول بعیدت، یا مہینے بعد سال بعد کیا ہے اس کا نتیجہ اس کو حاصل ہوگا، یا عمر کے آخری سے میں اس کا نتیجہ اس کو ظاہر ہوگا، التی ہی قد تسمو عند العقل علی ما لہ من لذت وقتیہ، فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ کبھی کبھار انسان کی عقل میں وہ چیز سما جاتی ہے اور اس کی عقل پہ یہ چیز غالب آ جاتی ہے کہ اس کے اندر وقتی لذت موجود ہے یا اس کے اندر وقتی درد موجود ہے، فرماتے ہیں اس اعتبار سے اگرچہ عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو آگے نتیجہ اور جو اس کے عواقب مجھے حاصل ہوں گے، اس اعتبار سے معاملہ بعض اوقات برعکس ہو جاتا ہے۔ کَمَن یتحمل المشاق الکثیرۃ، مثال کے طور پہ انسان جو ہے بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، ویقاس الحرمان فی سبیل طلب العلم او الجاہ او الصحت او المال، اور انسان کیا کرتا ہے اپنے اوپر آرام و سکون کو حرام کر لیتا ہے اور جو زندگی کی آسائش اور سہولتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، کس بات میں،
تاکہ وہ علم کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دے، یا کوئی عہدہ یا کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، یا اپنی صحت کا خیال نہ کرے، یا اپنے مال کی پرواہ نہ کرے، اپنے مال کو قربان کر دے۔ ان تمام چیزوں کے حصول میں انسان اپنی کثیر مشقتوں کو اور اپنے آرام و سکون کو برباد کر دے، کس کے لیے؟ اس عواقب اور اس نتائج کے لیے جو اس کو بعد میں حاصل ہوں گے، یعنی لذت وقتی اور علم وقتی کو کیا کر دیتا ہے؟ انسان قربان کر دیتا ہے۔ وَكَمَن يَسْتَنْكِرُ بَعْضَ اللَّذَّاتِ الْجَسَدِيَّةِ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض جسدی جو انسان کی جسمانی لذتیں ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے؟ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، استکراہن لشؤوم عواقب، اس اعتبار سے کہ مستقبل میں اس کو اس کے برے نتائج حاصل ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ معاشرے میں عام چیز ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ حسن و خوب کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ جو صاحبان عقل و بصیرت ہیں وہ اس کے عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کے حسن و خوب کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر تو عواقب کے اعتبار سے حسن ہے، اگرچہ ظاہراً کبھی ہو، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اگر برعکس ہو تو اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ فرماتے کل ذالک یدخل فی الحسن والقبح بمعنی الملائم وغیر الملائم، اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ حسن و خوب میں داخل ہو جائے گا، البتہ حسن و خوب کے تمام معنی نہیں، بلکہ یہ دوسرا معنی جو کہ ملائمت و غیر ملائمت والا معنی ہم نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے جتنی مثالیں ہم نے بیان کی یہ ساری کی ساری اسی کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ قال الکوشجی فی شرح عدل التجرید عن ھذا المعنی، مصنف فرماتے ہیں شرح تجرید الاعتقاد میں جناب کوشجی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قد یعبر عنہما ای الحسن والقبح بالمصلحۃ والمفسدہ، فرماتے ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ حسن و قبح کو مصلحت اور مفسدہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے کیا؟ الحسن ما فیہ مصلحہ والقبیح ما فیہ مفسدہ، حسن وہ ہے جس میں مصلحت انسانی موجود ہو، اور کبھی وہ ہے جس میں مفسدہ انسانی موجود ہو۔ وما خلا منہما لا یکون شیء منہما، فرماتے جو جن کے اندر نہ تو مصلحت موجود ہوگی اور نہ ہی جس میں مفسدہ موجود ہوگا وہ ان دونوں سے خالی ہوگا، نہ اس کو ہم حسن کہہ سکیں گے اور نہ اس کو کبھی کہہ سکیں گے، یہاں تک بات ہوگی ان کی مکمل۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی والا معنی جو ہم نے ملائمت و منافرت کا بیان کیا اس سے ہٹ کے الگ معنی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ معنی آخر، فرماتے ہیں یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ حسن و قبح کا کوئی الگ معنی ہو جو کہ جناب کوشجی نے بیان کیا، بِمَعْنَى مَا لَهُ الْمَصْلِحَةُ أَوِ الْمَفْسَدَةُ غَيْرُ مَعْنَى الْمُلَائِمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ، ملائمت و منافرت نفسانی کے معنی سے ہٹ کر مصلحت اور مفسدہ کوئی الگ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی معنی شمار ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ فَإِنَّ اسْتِحْسَانَ الْمَصْلِحَةِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُلَائِمَةِ، انسان اگر مصلحت کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے تو کیوں اچھا سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس کے ساتھ ملائمت رکھتا ہے۔ وَاسْتِقْبَاحَ الْمَفْسَدَةِ لِلْمُنَافَرَةِ، اور اگر مفسدہ کو اپنے لیے برا تصور کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس کا نفس اس کے ساتھ منافرت رکھتا ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ أَيْضًا لَيْسَ لِلْأَشَاعِرَةِ فِيهِ نِزَاعٌ، فرماتے حسن و قبح کا یہ دوسرا معنی ہے ملائمت اور منافرت نفسانی کا، اشاعرہ کے نزدیک یہ معنی بھی مختلف فی نہیں، بل ہما عندہم بہذا المعنی عقلیان، بلکہ اشاعرہ کے نزدیک حسن و قبح دونوں کے دونوں جو ہے وہ اس معنی میں بھی عقلی شمار ہوتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ بطور مستقل اس کا حکم لگاتی ہے۔ اے مما قد یدرکہ العقل من غیر توقف علی حکم شرعی، حکم شرع پر اعتبار کیے بغیر عقل بطور مستقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، اس پر حکم بھی لگا سکتی ہے۔ البتہ ومن توہم ان النزاع بین القوم فی ھذا المعنی، فرماتے ہیں کہ جو اس بات کا وہم کرتے ہیں کہ اشاعرہ کا اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، فقد ارتکب شططا، وہ افراد غلطی اور مغالطہ کا شکار ہیں، ولم یفہم کلامہم، حالانکہ انہوں نے اشاعرہ کے کلام کو سمجھا نہیں ہے اور انہوں نے حسن و قبح کے معنی کو سمجھا نہیں، بغیر معنی کو سمجھے انہوں نے اس بات کا حکم لگا دیا جو کہ میرے نزدیک درست شمار نہیں ہوگا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ حسن و قبح کا دوسرا معنی وسعت رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو تین اصناف میں تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ جو تین اصناف میں انسان تقسیم کرے گا، فرماتے ہیں تمام صورتوں میں وہ چیزوں کو یا ذات کے لحاظ سے
یعنی خود فی الوقت وہ حسن رکھتی ہیں یا قب رکھتی ہیں، یا انجام کے لحاظ سے اس کو حسن و قب میں تقسیم کر دیتا ہے۔ شرح تجرید اعتقاد میں جناب کوششی کے نزدیک حسن و قب مصلحت و مفسدہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، البتہ مصنف کے نزدیک مصلحت و مفسدہ کا معنی اس دوسرے معنی یعنی ملائمت و منافرت سے الگ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی معنی ہے جو ہم نے گزشتہ بیان کیا ہے۔ پھر آگے مصنف نے نتیجے کے طور پہ فرمایا کہ حسن و قب کے دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی اشاعرہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اس صورت میں بھی عقل کا استقلال ثابت ہے، اور بغیر حکم شرع کی مدد کے عقل جو ہے بطور مستقل اس بات کا حکم لگا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔